ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک۔ ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، اے خاک وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے۔ لہٰذا اب اس بزم کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں فضلت الشیخ ہاشم فیضی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں مختصر وقت میں جامع خطاب آپ تمام طالبات اور معلمات کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس جشن آزادی کے موقع سے ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی اور اپنے ملک کی روایت اور تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی۔ اس پرسعادت اور بابرکت موقع سے میں تمام حاضرین کا تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آزادی آج سے تقریباً پون صدی پہلے جو ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی اور ان قربانیوں کی بدولت ہمارا یہ وطن عزیز انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور اس آزادی کے تحت ہم سب کو آرام سے جینے رہنے اور دستور کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہم کو حاصل ہوا۔ میرے بھائیوں، آج 15 اگست ہے۔ اس 15 اگست کے دن ملک کا ہر باشندہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اور منانا بھی چاہیے، کیونکہ اپنے وطن سے الفت و محبت ہر آدمی کے دل کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، انسان جس جگہ سکونت اختیار کرتا ہے، اس جگہ سے اسے انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بھی یہ بات نظر آئے گی کہ جب مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ کے اندر جینا دو بھر کر دیا، آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ نے مکہ میں حضورہ پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا تھا کہ مکہ، اگر تیرے باشندے مکہ والے مجھے یہاں سے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے، جس سرزمین میں انسان پیدا ہوتا ہے، وہاں کی محبت انسان کے دل میں بستی ہے۔ لیکن یہ ہمارا ملک ہندوستان، در حقیقت ہم کو اور آپ کو جو آزادی ملی ہے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ آزادی یوں ہی بڑی آسانی سے نہیں مل گئی ہے، بلکہ اس آزادی میں ہمارے اسلاف کے خون اور پسینے شامل ہیں۔ ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آپ دیکھیں گے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے
1857 سے پہلے جتنے بھی جنگیں لڑی گئی صرف وہ مسلمانوں نے لڑی ہیں۔ 1857 کے بعد مشترکہ طور پر سب لوگ شامل ہوئے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان لوگوں کو بھگانے کی سازش کی۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ اگر اس ملک کے مسلمان جنگ آزادی میں حصہ نہ لیے ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا، نہ اس لیے کہ آزادی ہند میں علماء کی جو قربانیاں رہی ہیں، اہل مدارس کی جو قربانیاں رہی ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، علماء نہ ہوتے تو تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، علماء نہ ہوتے تو تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، اگر علماء نہ ہوتے تو تحریک خلافت نہ چلتی اور ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت ہیں کہ ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کالا پانی اپنی کتاب کے اندر مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انگریزوں کے امداد کے سلسلے میں، انگریزوں کے خلاف تعاون کرنے کے سلسلے میں ہم کو جب گرفتار کیا گیا اور مجھے لے جا کر کے کالا پانی کے جیلوں میں بند کر دیا، وہاں مجھے جو سزا ملی اس کو انہوں نے لکھا کہ 5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا، جس کی دیواریں بڑی فصیل لمبی تھی اور ایک معمولی روشن دان، اور اس کے اندر جو رہنے کے لیے مجھے جب باہر کافی دنوں سزا کاٹنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں کے اندر زنجیریں تھیں، اور اس طریقے سے میرے بدن کے اوپر جو پہنایا گیا تھا اس کے اندر بھی لوہے کی میخیں تھیں، اور اس قدر تکلیف دے صرف انہی کی نہیں بلکہ اس وقت میں جتنے بھی علماء یا مورخین لکھتے ہیں کہ 95% 95% ان کالا پانی کی سزا پانے والے مسلمان تھے۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، وطن عزیز کے لوگوں، آج ہم جتنی آسانی سے اس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ آسانیاں ہم کو یوں ہی نہیں ملی ہے، بلکہ ہمارے اسلاف جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکے تو کسی نے خوب کہا ہے، اشفاق اللہ خان کو شاید پھانسی دی جانے لگی تو انہوں نے کہا تھا، کچھ آرزو نہیں بس آرزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں بس آرزو تو یہ ہے، لا کے ذرا کوئی خاک وطن رکھ دے۔ یعنی یہ کہ کفن میں وہ خاک وطن کی طلب اور جستجو چاہ رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس آزادی کے موقع سے میں آپ سب کو جہاں مبارکبادی دے رہا ہوں، وہیں میں آج حکومت ہند سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، پونے 100 سال پہلے، 75 سال پہلے، 76 سال پہلے جو بابا امبیڈکر صاحب نے جو قانون بنائے، جو دستور بنایا اور دستور کو نافذ کیا، اور اس دستور کے مطابق ہمارا یہ ملک چلتا ہے، اس قانون کا احترام کیا جائے، اس کی پامالی نہ کی جائے، اور ہر آدمی کو جو حق حاصل ہے اس حق کو دیا جائے۔ لیکن آج ہماری آپس میں گنگا جمنی تہذیب کو، ہم آپس میں ہندو مسلم اور بھائی بن کے جو رہتے ہیں، جو ہماری ایک تہذیب ہے، ہندوستان کی خوبصورتی ہے، اس کو پامال کرنے کے لیے کچھ لوگ ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اسے بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا اتحاد آپس میں ختم ہو جائے، تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آ جائیں اور اس طریقے سے ہم آپس میں لڑ بھڑیں۔ میرے بھائیوں، صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور جب بھی کسی کمیونٹی کے ساتھ، اقلیت میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جب کوئی نا اتفاقی واقعہ پیش آئے تو ہمیں قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے طالبات کو کہتا ہوں، میں معلمات کو کہتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں خصوصاً تذکرہ صادقہ مولانا عبد الرحیم صادق پوری کی کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے، ڈاکٹر تارا چند کی تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمیں اسی طریقے سے مولانا جعفر تھانیسری کی یہ کالا پانی کی کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے، تاکہ حقائق ہمارے سامنے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس ملک کا دستور اور قانون کو بھی جاننے کی ہمیں جستجو کرنی چاہیے، تاکہ ہم آرام سے ہم اپنے حق کی خاطر لڑ سکیں، اور جو ایک شہری کا حقوق ہوا کرتا ہے، جو ایک شہری کا حق ہوا کرتا ہے، اس حق کے تحت ہم اس ملک کے اندر زندگی گزار سکیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ جب آپ دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں کو تو دیکھیے، سب سے پہلے 1757 میں پلاسی کے میدان میں، جو شہر کولکاتہ سے محض 70 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے،
اس میدان کے اندر سب سے پہلے جنگ آزادی لڑی تو کس نے لڑی؟ کس نے لڑی؟ نواب سراج الدولہ نے۔ اس سے پہلے نواب علی وردی نے انگریزوں کو ہرا چکا تھا، لیکن جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اپنے بھانجے کو یا اپنے نواسے کو نواب سراج الدولہ کو بنگال کی حکومت سونپی، لیکن ان سے میر جعفر نے غداری کی اور پلاسی کے میدان میں آپ کی ہار ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہاں 1799 کے اندر شیر میسور ٹیپو سلطان نے لڑائی لڑی، لیکن جب ان کو بھی میر جعفر یا میر صادق کے غداری کی وجہ سے ان کی شکست ہوئی، تو اس دن انگریزوں نے کہا تھا، انگریز نے ٹیپو سلطان کے جسم پر کھڑے ہو کر اس کا قائد کہہ رہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اپنوں کی غداریوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ایک بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ وقت اس بات، چونکہ میں بہت لمبی تقریر کرنے کے لیے نہیں یہاں کھڑا ہوا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ دیکھو آج ہم ہمارے اسلاف کی اور ہمارے پورکھوں کی، ہمارے پروزوں کی اتنی قربانیاں ہونے کے باوجود آج ہم پر غدار ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان وفادار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں مخالفین سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ہم نے کہاں غداری کی ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک امن و امان پر قائم رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کے جو حق ہیں ان کو وہ حق ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت آج ملک ہندوستان کا سربراہ اور حاکم سب کے ساتھ انصاف کرے، کسی کے ساتھ دوسری پالیسی نہ اپنائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مائنورٹی میں جو لوگ ہیں، اقلیت میں جو لوگ ہیں، ان کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو کہ ہمارے دستور کے اور بھیم راؤ امبیڈکر بابا صاحب کے قانون کے خلاف ہے۔ اس پر حکومت کو سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور امن و امان بنائے رکھنے کی میں اپیل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہوں، پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو اپنے ملک عزیز وطن سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ وطن بستا ہے، لیکن اس وطن کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، اس وطن کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے ہیں۔ معبود اگر کوئی ہے تو جو اس وطن کا ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے آگے ایک انسان کو اپنا ماتھا اور جبھی جھکانا چاہیے۔ ہمیں اس وطن سے محبت ہے، ہمیں محبت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے سر کو اس 5 وقت اس وطن عزیز کے خاک پر جھکاتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور دلالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات یاد رہے کہ جو انسان مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ پکا مسلمان جو ہوگا، وہ کبھی قانون کے خلاف نہیں جائے گا، کبھی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کبھی وہ جو بھیم راؤ امبیڈکر بابا صاحب نے جو قانون لکھی ہے اس قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہر مسلک کو، ہر مذہب کو جس طرح اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کا حق ہے، اسی طریقے سے وہ آزادی سے عمل کرتے ہوئے امن و امان اور ایک باعزت شہری بن کر کے زندگی گزارنا چاہے گا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ ظلم و زور کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، غلامی کی بیڑیوں سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ نبی آئے تھے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کر، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں، اس نبی کے دین پر چلنے والے ہیں۔ وہ نبی آئے تھے، آپ کی تعلیمات اور آپ کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ آپ غلامی سے آزاد دلانے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، چاہے وہ مولانا صادق پوری، چاہے علماء صادق پور ہوں، چاہے مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا جعفر تھانسی ہوں، اسی طریقے سے قاسم نانوتوی ہوں، اور اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر ہوں، لیاقت علی ہوں، ولایت علی ہوں، جتنے بھی اکابرین ہمارے گزرے ہیں، آپ دیکھا جائے پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی کے بعد کیا کہا تھا؟ آپ نے بنارس کے پاس خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے سارے مسلک و مذہب کے لوگوں کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک طرف رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں گی۔ یہ اسلاف کی قربانیاں ہمارے علماء کی قربانیاں رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کو یہ سیکھ ملی تھی کہ آزادی، ہر آدمی کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے،
تو اس کو آزادی سے ملک میں رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. اس لیے علماء نے علم بغاوت بلند کی, انگریزوں کے خلاف جہاد کیا, اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بالا کوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید نے جام شہادت پی, اور ان کے بعد جو علماء کی تحریکیں چھڑی, جن لوگوں نے اس طرح تحریکوں کو اپنایا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں سے چنگل سے آزاد ہو گیا. میرے بھائیوں, اسی آزادی کی تقریب میں آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کی تجدید اور یادگار ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں پر جتنا بھی فخر کریں وہ ہمارے لیے کم ہے. لیکن میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسلاف نے جان کو لٹایا, ہمارے اسلاف نے مال کو لٹایا, ہمارے اسلاف نے بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر اب ملک کی آزادی کی خاطر قربانیاں دی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کو اب کیا دے سکتے ہیں, ہم اس ملک کی خاطر کون کی قربانی دے سکتے ہیں, اور ہم اس ملک کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں کہ ہمارا نام بھی اتہاس میں ہو, ہمارا نام بھی ملک کی تاریخ میں ہو. ایسا کچھ ہمیں بھی سوچنا چاہیے, ہمیں ایک لاہ عمل بنانا چاہیے. ہمیں طالبات کو بھی چاہیے, معلمات کو بھی چاہیے, معلمین کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی خاطر اور بہتری کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں برابر وہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو اس ملک کے قانون کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, جب تک تو ہمیں باقی رکھ, دین و ایمان پر باقی رکھ, اور جب تو ہمیں موت دے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.